بینگا پاکستانی ہمیں اپنے دشمن ملک کی جو وہ اہم ملکی راز تک ہمیں جو رسائی حاصل کر سکتے ہیں، چونکہ دنیا میں یہ اسپائی ایسے ہی کام کرتے ہیں۔ تو اگر وہ دیکھا جاتا ہے کہ اس جو ہمارا دشمن ملک ہے وہ کس طریقے سے ٹریپ کیے جاتے ہیں، تو اگر تو ان کی ایک ویکنس پکڑی جاتی ہے نا، تو اگر تو وہ پیسے سے ٹریپ کیے جا سکتے ہیں تو اسے بذریعہ پیسہ ٹریپ کریں گے۔ اگر ہنی ٹریپ کے ذریعے سے ٹریپ ہو جاتے ہیں تو ہنی ٹریپ سے تو یہ ممکن ہے، اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، ہوتے رہتے ہیں۔ ہمارے پاس آلریڈی اتنا کچھ ہے، ڈیٹرنس کے لیے ہمارے پاس اتنا مواد موجود ہے کہ ہم انڈیا کو کسی بھی حد تک پیچھے دھکیل سکتے ہیں اگر وہ اس اپروچ کو جو ہے ہمیں اپروچ کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس کیپیسٹی ہے، لیکن ہم ایسا کریں گے کیوں جب ہمیں پتہ ہے کہ وی آر مور پاورفل ان ڈیفینس سسٹم دین انڈیا۔ پاسداران انقلاب ایران کے افواج ہے یا ان کے جو لوگ ہیں، وہ جب بھی باہر کے ملک کہیں دورے پہ جاتے ہیں تو اسرائیل کو پتہ ہوتا ہے سارا، وہاں میں جا کے وہ ان کو ٹریپ کرتے ہیں، ان کو مہنگے ہوٹلز میں بذریعہ کسی تھرڈ پرسن کو ان کو وہاں پہ جو ہے وہ ٹریٹس دیتے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ بالز کا ارینج کرتے ہیں، وہاں پہ بھی ان کو ہنی ٹریپ کرتے ہیں، تو لہٰذا ان کو پھر ٹریپ کر کے ان سے وہ معلومات نکلواتے ہیں، بلیک میل کرواتے ہیں۔ انڈینز جو لوگ ہیں یا اتنے بڑے عہدے پہ جو بیٹھا ہوا ہے بندہ، وہ ہنی ٹریپ میں آ کر ایک لڑکی کو لڑکی سمجھ کر وہ ساری اپنی انفارمیشن دے رہا ہے، اپنے اسٹیٹ کی سوورنٹی کو جو ہے رسک پر ڈال رہا ہے، اور وہ ساری انفارمیشن ایک لڑکی کو دے رہا ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اس طرح کی کوئی کوئی بات ہوگی بیسیکلی۔ السلام علیکم، نمستے، ست شری اکال، میں ہوں ثنا امجد۔ ناظرین، بامبے کے اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ نے 1600 پیجز کی چارج شیٹ فائل کر دی ہے DRDO سائنٹسٹ پرادیپ پر، اور ان پر یہ الزام عائد کیا ہے کہ انہوں نے ہنی ٹریپ میں پھنس کر بہت ہی امپورٹنٹ اینڈ سیکرٹ انفارمیشن میزائل سے ریلیٹڈ اور انڈیا ڈیفینس سے ریلیٹڈ لیک کر دی ہے، اور جس زارا نامی لڑکی کے ہنی ٹریپ میں پھنس کر انہوں نے یہ تمام تر انفارمیشن لیک کی، وہ ایک پاکستانی ایجنٹ ہے۔ اسی مدعے پر آج ہم بات کریں گے پاکستان کی عوام سے، تو آئیے چلیے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، آپ کا نام؟ افضل۔ کیا کرتے ہیں؟ میں جو اسٹوڈنٹ ہوں ایم فل کا۔ ایم فل کے اسٹوڈنٹ ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، آپ تک یہ خبر پہنچی ہوگی کہ بامبے پولیس نے ایک انڈین سائنٹسٹ پر 1600 صفوں کی FIR درج کر دی ہے، اور ان پر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے ہنی ٹریپ میں آ کر بہت زیادہ امپورٹنٹ انفارمیشن جو ہے وہ لیک کر دی ہے، میزائل سے ریلیٹڈ، اگنی 6 اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کے ڈیفینس سسٹم سے ریلیٹڈ، اور کہا جا رہا ہے کہ جس زارا نامی لڑکی نے ہنی ٹریپ کیا ہے وہ ایک پاکستانی اسپائی ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل، یہ ممکن ہے، یہ ممکن اس وجہ سے ہے کہ ظاہر بات ہے کسی بھی ہمیں بینگا پاکستانی ہمیں اپنے دشمن ملک کی جو وہ اہم ملکی راز تک ہمیں جو رسائی حاصل کر سکتے ہیں، چونکہ دنیا میں یہ اسپائی ایسے ہی کام کرتے ہیں۔ تو اگر وہ دیکھا جاتا ہے کہ اس جو ہمارا دشمن ملک ہے وہ کس طریقے سے ٹریپ کیے جاتے ہیں، تو اگر تو ان کی ایک ویکنس پکڑی جاتی ہے نا، تو اگر تو وہ پیسے سے ٹریپ کیے جا سکتے ہیں تو اسے بذریعہ پیسہ ٹریپ کریں گے۔ اگر ہنی ٹریپ کے ذریعے سے ٹریپ ہو جاتے ہیں تو ہنی ٹریپ سے تو یہ ممکن ہے، اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، ہوتے رہتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال آپ یہ بھی لے سکتے ہیں کہ جو اسرائیل ہے وہ ایران کی ملٹری انسٹالیشنز کا کیسے پتہ چلا سکتا ہے، یا وہاں پہ وہ کیسے جو وہ اپنے کمپیوٹر سسٹم کے ذریعے سے ان کو ہیک کر کے وہاں پہ دھماکے کرواتا ہے۔ اسی طرح نا کہ جب پتہ چلا بعد میں کہ جو پاسداران انقلاب ایران کے افواج ہے یا ان کے جو لوگ ہیں، وہ جب بھی باہر کے ملک کہیں دورے پہ جاتے ہیں تو اسرائیل کو پتہ ہوتا ہے سارا، وہاں میں جا کے وہ ان کو ٹریپ کرتے ہیں، ان کو مہنگے ہوٹلز میں بذریعہ کسی تھرڈ پرسن کو ان کو وہاں پہ جو ہے وہ ٹریٹس دیتے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ بالز کا ارینج کرتے ہیں، وہاں پہ بھی ان کو ہنی ٹریپ کرتے ہیں، تو لہٰذا ان کو پھر ٹریپ کر کے ان سے وہ معلومات نکلواتے ہیں، بلیک میل کرواتے ہیں۔ تو پیسے کے ذریعے سے، فیم کا جھانسا دے کر، کبھی کبھار یہ خواتین کا جھانسا دے کر کسی نہ کسی طریقے سے دیکھا جاتا ہے یہ انسان کس طریقے سے ٹریپ کیا جا سکتا ہے، تو وہ کر سکتے ہیں، اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ ظاہر بات ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جب پتہ چلتا ہے کہ اگلے ملک کا جو ہمارا دشمن ملک ہے وہ ملٹری کی کس سطح پہ ہے، کیا اس کے پاس بارود موجود ہے، یورینیم کی کس جگہ پہ ہے، تو لہٰذا ہم بھی اس کے بھی مطابق وہ اس کے بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلیں، اگر یہ الزام سچ ہو بھی جاتا ہے اور پاکستانی اسپائی نے ہنی ٹریپ کیا ہے اس انڈین سائنٹسٹ کو، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان اس انفارمیشن کا کیا کرے گا؟ اسے کس طرح سے ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں؟ اس کو دیکھیں کہ اس کو یوٹیلائز کس طرح سے کیا جا سکتا ہے، یہ میں ہی سمجھتا ہوں کہ اس میں پھر ٹیکنیکلٹیز آ جاتی ہیں نا، وہ میں یا آپ شاید نہ سوچ بھی نہ سکتے ہوں، یہ ہمارے بیونڈ دا تھنکنگ بات ہوتی ہے، وہ تو وہی کر سکتے ہیں جنہوں نے شاید یہ مشین لانچ کیا ہو، لیکن اس کے بارے میں ابھی فل نہیں نہ کہہ سکتے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی صداقت ہے بھی نہیں، تو الزامات لگتے بھی رہتے ہیں۔ اگر ہو بھی ہے، سچائی ہو،
تو اب جنہوں نے ظاہری بات ہے لانچ کیا ہوگا ان کی اپنے اپنے مشنز ہوں گے, وہ شاید ہم سمجھ لے میں نہیں سمجھ سکتا ان کو. سر اگنی 6 میزائل کی بات کی جا رہی ہے کہ اس کے حوالے سے انفارمیشن جو ہے وہ زارا نامی اسپائی نے نکلوائی کہ اس کا ٹیسٹ ہو گیا ہے, اس میزائل کی رینج کتنی ہے, ٹیسٹ جو ہے وہ سکسیزفل رہا یا نہیں رہا. لیکن پاکستان کے پاس میزائل بنانا تو دور کی بات, ہم نے تو کبھی اپنی سیٹلائٹ بھی خود لانچ نہیں کی ہے, ہم چائنا کی مدد سے سارے ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. تو ایسی انفارمیشن اگر ہمارے پاس آ بھی گئی ہے یا ہم نے انڈین سائنٹسٹ کو ہنی ٹریپ کر بھی لیا تو ہم اس انفارمیشن کا کچھ نہیں کر سکتے. نہیں, انفارمیشن جو ہے وہ ابھی کا آ جانا, شاید ابھی آپ کچھ نہ کر سکتے ہو, لیکن انفارمیشن میں جگہ ایک حقانیت حیثیت رکھتی ہے. کل کو آپ اس کو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, خواہ آپ اس کو پازیٹیو مینیپولیٹ کریں یا نیگیٹو, لیکن انفارمیشن کا آنا, ڈیٹا کا آنا ویلڈ ہوتا ہے ہمیشہ اور ہونا بھی چاہیے. تو دو ڈیٹا کی جو ہے نا اسی کہنا کہ جتنے کے پاس جتنا ڈیٹا ہو, سینسٹیو ڈیٹا ہو, وہ اس کے پاس رکھے گا. بے شک ابھی اس کے کام کا نہ ہو, سال بعد کام کا ہو جائے گا. اور اس کا یہی مطلب نہیں ہوتا کہ وہ میزائل بنا رہے ہیں تو ہم بھی ان کے طریقہ میں نظر آئیں گے. ہمیں بس یہ سمجھ آ جائے گی کہ وہ دفاعی مہارت میں کس حد تک ہیں اور ہم کس حد سر تک یہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ انڈیا کا ڈیفینس سیکٹر جو ہے, ڈیفینس سسٹم جو ہے وہ کتنا آگے نکل چکا ہے. آئے دن وہ کوئی نہ کوئی میزائل لانچ کر رہے ہوتے ہیں. ابھی بھی چندریان 3 کا انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ جلد ہی چندریان 3 اپنا دوبارہ سے مون مشن کریں گے, اور آئے دن کوئی نہ کوئی وہ نیا ہتھیار بناتے ہیں, جنگی بحری بیڑے بناتے ہیں. تو یہ چیز تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس طرح انڈیا اپنے آپ کو ڈیفینس میں دن بہ دن مضبوط کر رہا ہے. ڈیفینس میں مضبوط کرے. ظاہری بات ہے ہمارے جو خطے کی جو وہ پاور کو پھر انبیلنس کر دیتے ہیں, ہم بھی ایسے کرتے ہیں. تو دیکھا جائے انڈیا ڈیفینس کو مضبوط کرے یا ہم کریں, بات یہ کہ کس کا اسلحہ بک رہا ہے, ترقی تو اس کی ہو رہی ہے نا, چاہے وہ خواہ امریکہ ہے یا رشیا ہے, اسلحہ تو ہم اس کا لے رہے ہیں. تو انڈیا میزائل خریدے یا ہم لیں, انڈسٹری ان کی چلتی ہے, حالات یہاں خراب ہوتے ہیں. تو دونوں ملکوں کو سمجھنا چاہیے ڈیفینس مضبوط کرے گا کیا, وہ اتنا زیادہ کر کے ظاہر بات ہے ہائپرسونک میزائلس خرید لے گا, ہم بھی خرید لیں گے. تو وہ پاور کی جنگ آ جاتی ہے. معیشت بہتر ہو دونوں ملک, وہ آپ کے سامنے یہ کیا ہے کیا نہیں. وہ آئی ٹی میں آگے جا رہی ہے, اچھی بات ہے. ڈیفینس میں کتنے آگے چلا جائے گا, وہ کسی سے ہتھیار لے گا ہی نا, تو اپنا ہی خرچہ کرے گا. سر ابھی تو خیر انڈیا اپنے ہتھیار بھی جو ہے وہ خود تیار کر رہا ہے. خیر ہم ٹاپک سے بہت آگے چلے گئے ہیں. اچھا یہ سر پہلا واقعہ اس طرح کا دیکھنے کو نہیں ملا, پہلے بھی دیکھا گیا کہ کئی انڈیا کے گورنمنٹ آفیسرز کو بھی اس طرح ہنی ٹریپ کیا گیا ہے, انڈین سائنٹسٹ کو پہلے بھی ہنی ٹریپ کیا گیا ہے. اور پاکستان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ پاکستان کچھ کرے یا نہ کرے, کسی کام کو کرنے کی مہارت رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو, لیکن لڑکی کی ایکٹنگ کرنے کی یہ بہت اچھی مہارت رکھتے ہیں. بس دیکھ لیں, یہ تو پھر یہ چلو یہ آپ یہ تو مانتے ہیں ٹیلنٹ ہے نا کوئی نہ کوئی, تو اچھی بات ہے. چلو اس کو میں پازیٹیو تو ایکسپلائٹ وہ کر رہے ہیں نا, جہاں سے جو ملتا ہے لے لیں بس. ٹھیک ہے, اب لڑکی کی طرف یا وہ پیسے کے ذریعے یا خواتین کی طرف سے ہے, چلتا ہے. یہ اسٹائل بھی شاید ایسے کر, خود انڈیا بھی ایسے کر رہا ہے, تو چلتا ہے. سر آپ کا نام؟ حق نواز. سر بامبے پولیس نے جو ہے ایک انڈین سائنٹسٹ پر 1600 صفوں کی FIR درج کر دی ہے, اور ان پر یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ انہوں نے ہنی ٹریپ میں آ کر انڈیا کی کوئی بہت ہی سیکرٹ انفارمیشن ریگارڈنگ میزائل اور ڈیفینس سسٹم کے لیک کر دی ہے زارا نامی لڑکی کے ساتھ ہنی ٹریپ ہو کر. اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ کوئی زارا نامی لڑکی نہیں تھی, بلکہ وہ ایک پاکستانی ایجنٹ تھا جنہوں نے انہیں ہنی ٹریپ کیا. کیا کہیں گے آپ اس سارے معاملے پر؟ جی میں تو بس اتنا ہی کہوں گا کہ یہ تو ایک مضحکہ خیز بات ہوگی کہ بھائی جو ہے ایک پاکستانی اسپائی نے جو ہے اس کو ہنی ٹریپ کے ذریعے پھنسایا اور اس سے انفارمیشن نکلوائی. تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے, مطلب یہ بنتا ہے کہ جو انڈینز جو لوگ ہیں یا اتنے بڑے عہدے پہ جو بیٹھا ہوا ہے بندہ, وہ ہنی ٹریپ میں آ کر ایک لڑکی کو مطلب لڑکی سمجھ کر وہ ساری اپنی انفارمیشن دے رہا ہے, اپنے اسٹیٹ کی سوورنٹی کو جو ہے رسک پر ڈال رہا ہے, اور وہ ساری انفارمیشن ایک لڑکی کو دے رہا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اس طرح کی کوئی مطلب کوئی بات ہوگی. بیسیکلی اگر کوئی پروفس ہیں, اگر انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس پروفس ہیں, تو وہ انہوں نے چیٹ دکھائی ہے باقاعدہ طور پر, جو ان کی چیٹ ہے وہ دکھائی گئی ہے پروف کے طور پر. نہیں, چیٹ تو مس یوز بھی ہو سکتی ہے نا, ڈفرینٹ ویز ہیں. آپ واٹس ایپ سے چیٹ کر رہے ہیں, وہ تو فیک بھی ہو سکتی ہے. اس کو کوئی ان کے پاس کوئی اتھینٹک پروف ہونا چاہیے نا کہ بھائی یہ واقعی ہی پاکستانی جو ہے, یہ جو لڑکی جو آپ نے نام بتایا زارا نامی جو لڑکی ہے, یہ واقعی ہی کوئی اسپائی ہے پاکستان کا, وہ ان سے کوئی انفارمیشن نکلوا رہا تھا. اس کا کوئی اتھینٹک پروف ہونا چاہیے. چیٹ از ناٹ انف آئی تھنک. اور چیٹ کرنا اور انفارمیشن دینا, بس اس بندے نے اتنا جو اس مطلب لیول پہ بیٹھا ہوا بندہ ہے, وہ ایسے ہی انفارمیشن دے رہا ہے, وہ بھی چیٹ پر دے رہا ہے. اور سر 59 ایئرز اولڈ سائنٹسٹ ہیں جو ہنی ٹریپ میں آئے ہیں, زارا نامی لڑکی بن کر کوئی
پاکستانی ایجنٹ جو ہے ان سے خفیہ باتیں نکلواتا رہا, ان سے پوچھتا رہا کہ آپ نے میزائل جو ہے وہ ٹیسٹ کر لیا ہے, میزائل کی رینج کیا ہے, کیا آپ کا یہ ٹیسٹ کامیاب ہوا نہیں ہوا. انہیں کہیں نہ کہیں شک ہوا کہ یار یہ اتنی سیکرٹ انفارمیشن مجھ سے جاننے کی کوشش کری, تو انہوں نے کئی بار اس کو بلاک کیا. تو انہوں نے کہا کہ زارا جو ہے ان کو دوسرے نمبر سے دوبارہ کانٹیکٹ کرتی تھی کہ آپ نے مجھے بلاک کیوں کر دیا ہے. اب دیکھیں نا, اتنا کچھ جب ہو رہا ہے, انفارمیشن ان سے نکلوا رہی ہیں وہ زارا نامی جو بھی لڑکی ہیں جو اس کو پاکستانی اسپائی کہہ رہا ہے. اب جو ایج بتائی آپ نے 59, اب اس قسم کا اس لیول پر بیٹھا ہوا میچور بندہ وہ اپنی انفارمیشن ساری کی ساری انفارمیشن جو ہے اس لڑکی کو دیے جا رہا ہے. اس کو اتنا بھی ریئلائز نہیں ہو رہا کہ میں اپنی اسٹیٹ کی سوورنٹی کو جو ہے وہ رسک پر ڈال رہا ہوں اور انفارمیشن دیے جا رہا ہوں. یہ میری اسٹیٹ کے اگینسٹ جو ہے وہ اینٹی اسٹیٹ بھی تو یوز ہو سکتی ہے نا. تو یہ تو اس بندے خیر امپیچورٹی ہی ہے مجھے جو لگ رہی ہے. سر فار ایگزامپل اگر ہم مان لیتے ہیں کہ اگر وہ کوئی پاکستانی اسپائی تھا بھی اور اس نے یہ انفارمیشن لیک کروا بھی لی, تو مجھے بتائیں اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ اگر ہم نے اگنی 6 مسائل کے حوالے سے کوئی سیکرٹ انفارمیشن نکلوا لی ہے اسپائی بن کے, زارا نامی لڑکی بن کے, تو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کیا کرے گا اس انفارمیشن کا؟ نہیں, انفارمیشنز جو اگر ایز این اسپائی وہ نکال رہا ہے, کوئی انفارمیشن نکل رہی ہے, کوئی یوزیبل انفارمیشن ہے تو وہ ٹھیک ہے, کوئی اس سے کوئی ہو سکتا ہے ان کا اپنا کوئی کنسرن ہو. لیکن یہ بات ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے کہ ایک جو ہے میچور بندہ ہو کر اتنی اپنی ایجنس جو ہے سوورین اسٹیٹ کو جو ہے مطلب سارا کچھ انفارمیشن دے رہا ہے کسی ایک عام لڑکی کو. میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان کو اس طرح کا میزائل تیار کرنے کی حالت میں ہے کہ اگر ہم نے میزائل کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ انفارمیشن نکلوائی ہے تو کیا پاکستان اس انفارمیشن کو یوٹیلائز کرتے ہوئے کوئی میزائل تیار کرنے کی کنڈیشن میں ہے؟ نہیں, کنڈیشنز تو دیکھیں ہماری جو اسٹیٹ ہے, ہماری جو ہے ڈیفینس جو ہمارا ہے وہ اس اسٹیٹ میں ہے کہ وہ کچھ بھی تیار کر سکتا ہے. اتنا بھی نہیں ہے کہ ہم کوئی بیکورڈ ہیں. ہماری جو ڈیفینس سسٹم ہے ہمارا بہت اسٹرانگ ہے, ہم کچھ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی وہ شک نہیں ہے. لیکن ہمارے پاس آلریڈی اتنا کچھ ہے, ڈیٹرنس کے لیے ہمارے پاس اتنا مواد موجود ہے کہ ہم انڈیا کو کسی بھی حد تک پیچھے دھکیل سکتے ہیں اگر وہ اس اپروچ کو جو ہے ہمیں اپروچ کرتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس کیپیسٹی ہے, لیکن ہم ایسا کریں گے کیوں جب ہمیں پتہ ہے کہ وی آر مور پاورفل ان ڈیفینس سسٹم دین انڈیا. سو ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سر میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا کریکٹ کرتی جاؤں, اگر ہم پاکستان اور انڈیا کا ڈیفینس سسٹم کا کمپیریزن کریں تو ان کا جو ہجوم ہے, ان کا جو ڈیفینس سسٹم کا ہجوم ہے وہ پاکستان سے کئی گنا زیادہ بڑا ہے. آئے دن کوئی نہ کوئی وہ چیز لانچ کرتے رہتے ہیں, کوئی نہ کوئی ٹیکنیک جو ہے وہ لڑاتے رہتے ہیں, ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں, ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ چندریان 3 کے نام سے وہ اپنا تیسرا مون مشن کرنے جا رہے ہیں. تو ہم اس چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ انڈیا کہیں نہ کہیں ڈیفینس سیکٹر میں ٹیکنالوجی میں پاکستان سے کہیں آگے نکل چکا ہوا ہے. نہیں, ٹیکنالوجی میں آئی ایکسیپٹ کہ وہ ٹیکنالوجی میں ہم سے آگے ہیں, وہ ٹیکنالوجی پہ کام کر رہے ہیں, یہ وہ اپنی اسٹیٹ کو جو ہے ڈیفینڈ کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. دیٹ از این ادر تھنگ. ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفینس میں ویک ہے. اگر وہ اٹیک کرتے ہیں تو ڈیفینس جو ہمارا ڈیٹرنس سسٹم ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ ہم ان کو جواب دے سکتے ہیں. میرے کہنے کا مقصد یہ تھا. صحیح. اچھا سر, ابھی ایک بات جو ہے وہ بہت زیادہ کہہ لیں کہ میم بنائی جا رہی ہے, کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو کچھ اور آئے نہ آئے لیکن لڑکی کی ایکٹنگ کرنی بہت اچھے سے آتی ہے. اور کئی دفعہ انڈیا کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ کئی ان کے گورنمنٹ آفیسرز کو, کئی ایسے سینئرز کو, سائنٹسٹ کو جو ہے پاکستان اسپائی نے ہنی ٹریپ کیا ہے. نہیں, بیسیکلی اگر ایکٹنگ کی بات کی جائے تو جو انڈین میڈیا ہے وہ ایکٹنگ میں ہم سے زیادہ ہی ہے. وہ آئے روز ہم تھوڑی سی بات پہ بھی جو ہے نا اتنا کچھ بھونچال مچا دیتے ہیں. ایکٹنگ ہی ہے, بیسیکلی وہ ایکٹنگ ہے کسی اسٹیٹ کو جو ہے نا اس کا امیج خراب کرنے کے لیے. تو ایکٹنگ میں ویسے تو وہ جو نیگیٹو ایکٹنگ میں ہے وہ انڈیا بہت ہم سے آگے ہے. باقی بات رہی کہ بھئی ایکٹنگ کر کے, لڑکیوں کی ایکٹنگ کر کے یا کچھ بھی کر کے وہ ہنی ٹریپ کر کے نکلوا لیتے ہیں انفارمیشن, دیٹ از دا وے. وہ ہماری مرضی ہم کیسے انفارمیشن نکلواتے ہیں. بیسیکلی جو یہ الزام لگائیں اس پہ نہیں کہہ رہا میں ویسے جنرل بات کر رہا ہوں کہ بھئی ہم انفارمیشن نکلوانا چاہ رہے ہیں, ہم پھر کسی طریقے سے نکلوا لیں آپ سے, وہ ہمارا مقصد ہے. دیٹ از اوور کمپیٹنسی ہے یہ ہماری, ہم آپ سے کیسے انفارمیشن نکلوا رہے ہیں. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. آپ نے جانی پاکستانی عوام کی رائے. امید ہے آپ کو آج کا ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں نیچے دیے گئے کامنٹ سیکشن میں. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں, پر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. اللہ حافظ.